إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين. نہایت معزز و محترم میرے ساتھیوں دوستوں، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جو ہر طرف دین اور تصوف اور سلوک کی بہاریں ہیں، اس بہاروں کی منبع و مرکز میں ہم سب جمع ہیں. اللہ رب العزت حضرت سیدی و مرشد و والدی کی درجات کو بلند فرمائے. اس مبارک ہستی کا فیضان ہے جس کو بھی آپ دین اور شریعت پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے کو دیکھیں گے تو ان کا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے کیسے ہوگا. رب کائنات نے ہم اور آپ کو یہ حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی صادق بندوں کی سنگت اختیار کر لے. اور رب کائنات نے ہمیں اپنی سچے بندوں کے ساتھ نسبت رکھنے کی تلقین فرمائی، اور ہم اور آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ایک طریقہ بھی سکھایا کہ اللہ رب العزت کی نیک بندوں کے ساتھ کیسے رہا جائے اور اللہ رب العزت کی ان نیک بندوں کے ساتھ وابستگی کو کیسے جانا جائے. قرآن عظیم الشان کی اگر سورہ فاتحہ کا تلاوت کی جائے ان کی، اللہ رب العزت نے ایک ترتیب کے ساتھ اپنے بندوں کو سکھلایا کہ میرے بندوں، جب اللہ رب العزت کی وصل و قرب چاہو، جب یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ رب العزت کی وصل و قرب کا طالب رہوں، تو ایک طریقہ اپناؤ. پڑھو الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی تحمید و تحدیث بیان کرو، رحمانیت اور رحیمیت کا پرچار کرو. مالک یوم الدین، پھر جب کوئی عبادت کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو ایاک نعبد پہ عمل کر رہا ہو، خالص اللہ رب العزت کی عبادت میں، اور ایاک نستعین اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگا کرو. سب کچھ کرنے کے بعد پھر ایک دعا بھی مانگا کرو. قانون یہ ہے کہ جب بندہ کوئی عبادت کر لیتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، کسی نیک بندے کی زیارت کرتے ہیں، قرآن عظیم الشان کو اٹھاتے ہیں، رات کو اٹھ کے جب تہجد ادا کرتے ہیں تو اس کی نیک عمل کے بعد ایک دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی ہمیں اشارتاً فرمایا کہ حمد و ثنا، تحدیث و تقدیس، اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد پھر ایک کام کرو، ایک دعا بھی مانگا کرو. کیا دعا مانگی پروردگار؟ اللہ رب العزت فرماتے کہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا مانگ کہ اے پروردگار ہمیں سیدھی راستے چلا. یہ معنی جو کئی لوگ کرتے ہیں، تفسیر و ترجیح کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھلانا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ سیدھے راستے چلا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی ترجمہ بنایا ہے کہ اے پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے چلا. اللہ رب العزت نے تو ہمیں دونوں راستے دکھائے ہیں. کفار کو بھی پتا ہے کہ دین اسلام ہے یا کفر ہے. اب مجھے نہیں پتا
سیدھے رستے چلا. کون سے رستے پہ؟ اللہ رب العزت نے وہ بھی ہمیں بتایا کہ بندو تو آمن تو اہدنا الصراط المستقیم، پھر پڑھو صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جس پہ پروردگار تو نے انعام فرمایا. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت کا انعام کس پہ ہوا ہے. کیا کسی نیک کار پہ اللہ کا انعام ہے؟ زمیندار بھی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے بڑا انعام دیا ہے، انعامات سے نوازا ہے. جن کے ہاتھ میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ نے مجھے نعمت عطا کی ہے. جن کے پاس کوئی گاڑی آ جاتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے ایک نعمت دیا ہے. تو کیا گاڑی، زمین، جائیداد وغیرہ یہ انعامات ہے؟ اللہ رب فرماتے ہیں نہیں. اس آیت کا ترجمہ اللہ رب العزت نے کسی اور آیت سے فرمایا اور فرماتے ہیں کہ وہ انعام جس پہ انعام کیا گیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. پروردگار عالم فرماتے جن پہ انعام کیا گیا ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ رب العزت نے ان پہ اپنے انعام و فضل فرمایا. دوسرے مرتبے میں صدیقین ہے اللہ کے سچے بندے، سچے اور سچے بندے. شہداء اور صالحین پہ انعام کیا گیا ہے. اب میرے ذہن میں ایک اور ابہام بھی موجود ہے. پروردگار میں تو دعا مانگتا ہوں صراط مستقیم کی، اور آپ نے مجھے فرمان دیا پروردگار کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہوتا ہے کہ انعام علیہم جس پہ آپ نے انعام فرمایا ہوا ہے. انعام والے لوگوں کو بھی میں نے پہچان لیا. انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے. پر پروردگار میں نبی یا صدیق یا شہید وہ ان پہ تو انعام کیا گیا لیکن مجھے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو ایک ترتیب اور بھی بتایا. فرمانے لگے میرے بندو وحسن اولئک رفیقا. ان اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے ان بندوں کی جن پہ انعام ہوا ہے، ان لوگوں کی صحبت ہی سب سے بہترین چیز ہوتی ہے. ان کی صحبت کو اپناؤ گے، ان کے ساتھ بیٹھو گے، اپنی محبت سے، اپنی عقیدت سے بیٹھو گے تو اللہ نے فرمایا وحسن اولئک رفیقا. یہ نہایت ہی بہترین سنگت ہے کہ اللہ رب العزت کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، اللہ رب العزت کے ان دوستوں کی سینوں سے اپنی سینوں کو منور کرے. یہ سب سے بہترین نعمت ہے. یہ اللہ کے دوست ہمیں کیا کرتے ہیں؟ جب ہم کسی اللہ رب العزت کے دوست کے پاس جاتے ہیں، ہمارے دنیاوی امور یا اخروی امور کے فائدے کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے محفوظ خاطر یہ رکھنا چاہیے کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں اس سے مجھے محبت بھی دی ہے. حضرت امام مالک انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سالک مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، میں اسے اللہ رب العزت کی غسل و قرب کی ضمانت دیتا ہوں. اگر ایک سالک مجھے یہ ضمانت دے کہ میں نے شریعت کی مطہرہ پہ عمل کرنا ہے اور اپنی مرشد کے ساتھ محبت رکھوں گا، ان دو چیزوں کی اگر مجھے ضمانت دی جائے تو میں اسے اللہ کی قرب کا ضمانت دیتا ہوں. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، کتب میں پڑھے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کی ذات اقدس مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک لوگ آتے گئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے اتصال فیض کرتا گیا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کی صحبت میں کچھ منافقین بھی بیٹھے ہیں. ان منافقین کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کی صحبت سے اثر کیوں نہیں ہوا؟ ابو جہل ابو لہب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کی صحبت نے ان کو فائدہ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ ابو جہل ابو لہب یہ تصور کرتے تھے کہ یہ محمد ابن عبداللہ اور ابو طالب کا یتیم ہے، اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے، ان کی نیت کیا ہوتی کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ رب العزت کے دوست اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کسی اللہ تعالی کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے دوست کے پاس جاتے ہیں، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہونی چاہیے.
اگر ان کا محبت ہمارے دل میں نہیں تو پھر ان کی صحبت ہمیں کوئی اثر نہیں دیتا. وہ کامل ہو، وہ مکمل ہوگا، وہ دوسروں کو تکمیل کی منزل تک پہنچائے گا، پر یہ ہوگا کہ ان کا صحبت مجھے اسی لیے اثر نہیں دے رہا ہوگا کہ میں تو انکار میں ہوں. مثال بیان فرمایا مشاہد اعلان میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ کسی برتن اور کاسے میں کوئی خیرات لینے کے لیے کسی کے پاس جائے اور اس برتن اور کاسے کو الٹا کر کے ان کے سامنے رکھا جائے اور اسے کہے کہ اس میں کچھ ڈال، کیا وہ خیرات دینے والا اس میں کچھ ڈال سکے گا؟ وہ کچھ نہیں ڈال. وہ سب سے پہلے یہی کرے گا کہ آپ اپنی برتن کا رخ میری طرف کر تب کچھ اس میں ڈال دوں گا. اور اگر برتن کا رخ اس کی طرف ہے ہی نہیں تو پھر وہ کیا ڈال سکتے ہیں؟ مجھے ایک ساتھی نے یہ بتایا کہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو جب ہم نفیس بات کرتے ہیں تو نفیس بات میں ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جب ابتدائی کسی سارے کو نفیس بات کا طریقہ بتاتے ہیں تو ان کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ. 4 معانی میں سے کسی ایک معنی کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں اور موجود کا تصور ذرا کم رکھیں. ہم یہ بیان مطلب بار بار کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک سلوک و تصوف کا ایک منظر ہے جس کو وحدت الشہود کہتا ہے اور ایک وحدت الوجود کہا جاتا ہے. مجھے کئی سالوں کا یہ پیغام ملا کہ ہمیں کوئی آسان الفاظ میں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں بتایا جائے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود دو منازل ہے سلوک و تصوف و طریقہ کی. ظاہری لفظی معنی اگر کیا جائے وحدت کہتے ہیں ایک کو، وجود کہتے ہیں جیسے کہ ہم اردو میں بھی وجود کو وجود کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کا معنی وحدت الشہود. وحدت کہتے ہیں ایک کو، شہود کہتے ہیں دیکھنے اور مشاہدے. ایک دیکھنا اور ایک کو موجود پانا. آپ اصطلاح سادہ لفظ ایک سارے جس کو اللہ رب العزت نے وحدت الوجود کے رستے میں چلایا وہ کون سا رستہ ہوگا؟ اس سالک کا ذہن، اس سالک کا تصور، ان کا مطمئن نظر، اس کا دیکھنا، اسے کیا حالت تعلیم ہو جاتی ہے؟ اس پہ حالت یہ تعلیم ہو جاتی ہے کہ وہ جب دیوار کی طرف دیکھے، کسی فرش کی طرف دیکھے، آسمان کی طرف دیکھے، اپنے آپ کی طرف دیکھے، دوسرے کی طرف دیکھے تو وہاں اس کو اللہ رب العزت کی تجلی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ سالک یہ تصور کر لیتا ہے کہ شاید یہ مجھے جو شے نظر آ رہا ہے یہ شے فی الاصل نہیں ہے. مثلا ایک عام اصطلاح میں کسی ایک سالک کو جس کو وحدت الوجود کا مرتبہ ہو وہ یوں تصور کرتے ہیں میرے سامنے یہ پیلر ہے، اس پیلر کی اپنی اصلیت اور حیثیت نہیں ہے کیونکہ اس سالک کو اس پیلر کا اصلیت معلوم نہیں، نظر نہیں آ رہا. اسے اس پہ اللہ رب العزت کا تجلی اور اللہ رب العزت کی صفات کا تجلی یا اللہ رب العزت کی فعلی صفات کا تجلی اس پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. جب اسے وہ تجلی نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ پیلر ہے ہی نہیں، یہ ستون دراصل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو مظہر ہے اللہ رب العزت کے انوار تجلیات. آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی نے آواز لگائی تھی انحاق. اب اس انحاق کی آواز پہ علماء کرام نے ان کے خلاف فتویٰ دیا اور ان کو پھانسی کی سزا دی گئی. لیکن ہوا کیا تھا؟ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ رب العزت نے وحدت الوجود کے مقام میں مشرف کیا ہوا. وہ اللہ کی ولی تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی ولی تھی، لیکن انہوں نے لفظ انحاق کیسے بولا؟ حضرت امام رحمانی مجھے رسالہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ کبھی خدائی کا معنی نہیں رکھتا تھا کہ میں خدا ہوں. انحاق کا معنی یہ نہیں تھا کہ میں خدا ہوں. اس میں ہم تدبیر کرتے ہیں. کیسے تدبیر کریں گے؟ اس کو اللہ رب العزت نے وحدت الوجود کے مقام پہ مشرف فرمایا تھا اور وحدت الوجود کے مقام پہ جب وہ مشرف تھا اس نے دیوار کی طرف دیکھا تو دیوار کو وہاں نہیں پایا بلکہ وہاں تجلی ذات کا. اس نے پیلر کی طرف دیکھا، اسے پیلر بھی نظر نہیں آئی، اسے وہاں بھی تجلی نظر آئی. زمین کی طرف دیکھا، وہاں بھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ماں سے اللہ رب العزت کی تجلی ذات کی ہو. ہر چیز کی طرف دیکھتے تو اسے اللہ رب العزت کی ذات کی تجلی نظر آ رہی تھی. ایک دن اس
اپنی سینے کی طرف دیکھا، اپنے آپ کی طرف دیکھا. جب یہاں دیکھا تو اپنی جسم کو بھی اس نے معدوم پایا، ان کو اپنا جسم بھی نظر نہیں آ رہا تھا. جب اپنا جسم بھی نظر نہیں آیا تو کہنے لگی یہاں بھی خدا ہے. لفظ ان الحق انہوں نے بولا. اور اگر علماء اور صوفیہ کرام کی اقوال میں اگر تطبیق نہ کی جائے، مطابقت نہ لائی جائے، تو پھر تو مسئلہ بہت ہی گمبھیر صورت اختیار کرتا ہے. فلہذا امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی تطبیق یہی تھی. اب اس صالح کو ہوتا کیا ہے جس کو وحدت الوجود کے مشرف ہو، اسے معصم اللہ یہ دیوار کیوں نظر نہیں آ رہا، اسے یہ پلر کیوں نظر نہیں آ رہا، اسے زمین کیوں نظر نہیں آ رہی، اسے اپنے آپ کیوں نظر نہیں آ رہا، اس کی بھی مشائخ کرام نے فرمایا ہوا ہے. مثال بیان فرمایا ہے امام ربانی جلسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ دن کی 12 بجے دھوپ میں لا کے کھڑا کر دو، اسے کہو بھائی مجھے آسمان میں تارے ذرا دکھانا. وہ بندہ آج آسمان کی طرف دیکھے گا، کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تارے تو ہے ہی نہیں. امام ربانی جلسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیک وقت یہ بندہ اپنی اس قول میں سچا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. سچا اس وجہ سے ہے کہ اسے تارے تو نظر نہیں آ رہا ہے، ان کی بصیرت اتنی کم ہے، اس کی دیکھنے کی استعداد اتنی کم ہے کہ اسے تارے نظر نہیں آ رہے. لیکن ایک قول پہ وہ جھوٹا بھی ہے، اسی لیے کہ تارے کی حقیقت پر موجود ہے لیکن تارے اسے نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں. آپ ہمارا فرماتے ہیں تارے اسے اسی لیے نظر نہیں آ رہی کہ سورج کی شعاعیں، سورج کی روشنی اتنی تیز ہے کہ تارے اس میں گم ہو چکے ہیں. امام ربانی فرماتے ہیں یہی سارے جس کو وحدت الوجود کے مقام پہ مشرف ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی حیثیت یہ ہے کہ اس کے اللہ رب العزت کی تجلی ذات، اللہ رب العزت کی اس انوار و تجلیات کی پرتو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ماشاء اللہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہوا ہے، اسے کوئی اور شے نظر نہیں آ رہا. لہٰذا وہ جدھر بھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں بھی خدا ہے، یہاں بھی خدا ہے، یہاں بھی خدا ہے. ایک اور نہایت ہی آسان مثال آپ مبارک نے سمجھایا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں آپ تیز ٹارچ کی روشنی لو، کسی ایک بندے کو کھڑا کر دو اور اس کی آنکھوں کی بالکل سیدھ میں اس ٹارچ کی روشنی کو سیدھا ڈال دو، کیا ہوگا؟ اس بندے سے پوچھو تجھے کوئی اور شے نظر آ رہا ہے؟ وہ کہے گا ہاں مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے. کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے صرف روشنی ہی روشنی نظر آ رہا ہے. اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں بھی آپ ان کو تصور کریں گے، آپ ان کو کہو گے کہ دائیں طرف کیا ہے، جب وہ اپنی آنکھوں کو اس طرف پھیرے گا تو چونکہ ٹارچ کی روشنی بہت زیادہ ہوگی لہٰذا اسے وہ چیز نظر نہیں آ رہا. امام ربانی یہی بندہ اس امتحان میں بھی یہی کہے کہ میں کوئی اور شے دیکھ ہی نہیں سکتا ماں سوائے روشنی کی اس ٹارچ کی، تو وہ اپنے اس قول میں صادق ہے، سچا ہے اس قول میں، کیونکہ اسے ٹارچ کی روشنی کے علاوہ کوئی اور شے نظر ہی نہیں آ رہا. فلہذا جن لوگوں کو اللہ رب نے اس مقام میں وحدت الوجود پہ مشرف کیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ رب کے وصل و قرب کا ایک رستہ ہے، پر کیا ہوتا ہے اسے قلبی محبت ہو جاتا ہے. مشائخ کرام نے ایک اور مثال بھی بیان فرماتے ہیں ایک بندے کو اگر آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ کتا سامنے سے آ رہا ہے، جاؤ ذرا اس کتی کی آنکھیں چوم لو یا ان کی قدم کو ذرا چوم لو، وہ بندہ چومے گا؟ وہ نہیں چومے گا، وہ کہے گا یار کتا ہے یہ تو گندا ہے، اسے میں کیا. لیکن مجنون نے جا کے لیلا کی گلی کے کوچے کے ہاتھ پیر یا ان کی آنکھوں کو چوما کس لیے کہا؟ کیا ہوا تھا اسے غلبہ عشق و محبت اتنی زیادہ تھی اسے کہ وہ لیلا کی گلی کا کتا بھی محبوب ترین سمجھتا ہوتا تھا. اب کیا تھا؟ مجنون نے اس لیلا کی گلی کا جو کتا تھا اس کی بھی آنکھیں محض غلبہ محبت کی وجہ سے چھوڑی تھی، لیکن کوئی اس کو پاگل تو نہیں کہہ رہا، کوئی نہیں کہہ رہا، بلکہ لوگ ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ اتنا محبت رکھتے، اتنی محبت رکھتے وہ کہ اس نے ان کی گلی کے کتے کو بھی چھوما، ان سے بھی محبت کا اظہار کیا. پھر وہ تو لیلا تھی اور وہ تو الہ ہے، وہ تو پروردگار ہے. پھر بندہ جب سرشار ہو جاتا ہے تو اللہ ان پہ اپنا فضل و کرم یہ فرماتا ہے
یہ جو وحدت الوجود کا رستہ ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میرا والد صاحب ہم دونوں ابتدا میں وحدت الوجود کے مقام میں مشرف تھے. جب اللہ رب کا فضل و کرم ہم پہ ہوا اور اللہ رب نے ہمیں وحدت الوجود کے مقام سے لا کے وحدت الشہود کے مقام میں مشرف فرمایا، تو پھر کیا ہے، میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وحدت الوجود ایک تنگ سی پتلی سی گلی ہے اور وحدت الشہود جو ہے وہ کشادہ شاہراہ ہے، بہت بڑی سرحد ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب کی وصل و قرب کو کسی آسان طریقے سے اپناؤ تو پھر وہ مسئلہ کیا ہوگا، وہ وحدت الشہود. وحدت الوجود تو بہت سارے نے پہچان لی. اب وحدت الشہود کیا ہے؟ وحدت الشہود یہ ہے کہ میں کہتا ہوں آسان الفاظ، میں کہتا ہوں دیوار اپنی جگہ پہ ہے، پیلر اپنی جگہ پہ ہے، اس پیلر کی بھی اپنی حیثیت ہے، اس دیوار کی بھی اپنی حیثیت ہے، آسمان اور زمینوں کی بھی اپنی حیثیت ہے. میں ان سب چیزوں کے درمیان رہ بھی مراد اور مقصد اپنا پروردگار عالم کو جانتا ہوں بس. اور یہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں سب سے اتم ہوتا ہے. فرماتے ہیں نا طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک کام ہے اس کو کہتے ہیں خلوت در انجمن. اب خلوت در انجمن کیا ہے؟ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، بہت سارے لوگ تمہارے ساتھ ہو، بہت کام تم نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کی موجودیت میں، مکان کی موجودیت میں، ظروف کی موجودیت میں، فرشوں کی موجودیت میں آپ کا مراد و مقصود اللہ رب العزت ہی ہو. مثلا مثال بیان کرنا ہے، حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ رب العزت نے جب مقامات عطا فرمائے، انبیاءوں نے شادیاں بھی کی، نبیوں نے آگے ان کا نسل بھی بڑھا، نبیوں نے کاروبار بھی کیا، نبیوں نے تجارت بھی کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تمام امور زندگی جو ہے وہ اپنائے، لیکن ان تمام چیزوں میں ان کا ملحوظ خاطر اور مطمئن نظر کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی رضا. امام ابراہیم نے سارے مقدر فرماتے ہیں وحدت الشہود کے مقام والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کھانا بھی بھرپور کھائیں، وہ شادیاں بھی اچھا دیں، وہ آئلی تعمیر بھی کرے، کاروبار و زندگی بھی کرے، لیکن ان کی مثال کیا ہوگی؟ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. تو ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر وہ خرید و فروخت بھی کرتے جائیں گے، کھاتے پیتے بھی ہوں گے، سوتے جاگتے بھی ہوں گے، لیکن ایک لحظہ بھی اللہ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوگا. کام بھی کرتے ہوں گے، روزگار بھی کرنا ہوگا، لیکن کیا ہے؟ دست بکار اور دل بیکار ہوگا، کام سے نہ ہوگا اور مراد و مقصد ان کا جو ہے اللہ رب العزت. آپ مبارک فرماتے ہیں مجھ پہ اللہ رب العزت کی جب تجلی ہوا اسم ظاہر کا، اللہ رب العزت کا اسم ہے ظاہر، فرماتے ہیں مجھ پہ جب اللہ رب العزت کی تجلی اسم ظاہر ہوا تو اس تجلی کو میں نے میٹھے پانی میں، خوبصورت مرغن کھانوں میں، خوبصورت لباسوں میں پایا. کیوں؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ رب العزت خود جمیل ہے، خوبصورت، احسن، اور وہ جمال کو خوبصورت جانتا ہے اللہ رب العزت. آپ مبارک فرماتے ہیں ایک سالم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ خوب کھانا کھائے، لیکن کھانے کھاتے وقت ان کی ملحوظ خاطر اور مطمئن نظر کیا ہونا چاہیے؟ مراد مقصد اس سے کیا ہونا چاہیے؟ وہ کھانا کھاتے وقت یہ تصور کرے کہ یہ میں بھرپور بوٹی لے رہا ہوں، کھا رہا ہوں، اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے جسم کو قوت ملے، میرے جسم کو طاقت ملے، اور وہ طاقت میں اللہ کی عبادت میں سکتا ہوں. اب کیا ہوگا؟ جب وہ منہ میں وہ لقمہ ڈالے تو ڈال تو لقمہ کھا رہا ہے، اچھا اور لذیذ ترین کھانا کھا رہا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں بلکہ پھر حقیقت نور اندر جا رہا ہوگا. آپ مبارک فرماتے ہیں وہ خوبصورت لباس پہنے، کیا کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات میں ایک بندے نے کہا، پوچھا کہ آج فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ وہ بندہ مجھے نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں وہ بندہ کہاں ہے. ایک بندے نے جواب دیا کہ حضور وہ تو ساری رات تہجد ادا کرتے ہیں، نوافل کرتے ہیں، اب شاید صبح کے ٹائم وہ تھک کے سویا ہوگا. آپ مبارک نے فرمایا کہ اگر وہ پوری رات سوتا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، اللہ رب سے ان نوافل سے زیادہ جو ثواب عطا فرمائے. اب کیا ہے؟ امام البانی جلسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اب رات کو سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، لیکن سونے سے مقصد کیا ہو؟
تم یہ مقصد لو میں ابھی سو رہا ہوں اور اگر رات کو اٹھ گیا تو صحیح، وغیرہ سو اسی لیے رہا ہوں کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز میں باجماعت خوب طریقے سے ادا کر لوں تاکہ پہلے سے میں نیند کر چکا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ نیند بے عبادت ہے۔ کیوں؟ عابد کا نیند جو ہے وہ بے عبادت ہی ہوتا ہے، اور اس سے تمہارا مراد مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب کی اس دین میں عمل کرنے کا مراد مقصد ہوتا ہے۔ یہ ہو گئے وحدت الشہود والے کہ اللہ رب کو اپنے شہود و مشاہدات فرماتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے درمیان میں یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ ایسے حالت تاری ہو جائے کہ وہ دیوار کو بھی دیکھے اور فلاں کو بھی دیکھے اور فلاں کو بھی دیکھے۔ ہاں پھر کیا ہوتا ہے روح ہے انسان کا، وہ انسان کی، اب ہم یہ بھی تصور کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ وحدت الشہود، اب اللہ رب العزت کو دنیا میں کسی بندے کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ رب العزت اس وقت اللہ رب العزت کی دیدار ہوگی جب ہم پہ موت طاری ہو، طاری ہونے کے بعد جب حساب کتاب ختم ہو، اس کے بعد جب جنتی جنت میں جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اللہ رب العزت اسے ایک نیا حیثیت دیں گے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے شہود کیا، مشاہدہ کیا، اب شہود اور مشاہدے سے کیا معنی ہے؟ یہ شہود اور مشاہدہ جو ہے وہ روح کا ہوتا ہے، آنکھوں کا نہیں ہوتا۔ اب اس بندے کا روح عروج کر جاتا ہے، وہ گھومتا پھرتا ہے، اللہ رب العزت کے شہود و مشاہدے میں وہ مستغرق ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ بندہ اللہ رب العزت کی وصل قرب میں ہوتے ہیں۔ اب اصطلاحات صوفیہ اکرام کا یہ بھی ہے، میں کہتا ہوں بندے نے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ قریب کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک شے کے قریب ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں فلان بندہ میرے قریب آیا، میرے اور اس بندے کے درمیان جو میٹروں کا فاصلہ ہوگا، 10 میٹر میرے قریب آیا، 5 میٹر قریب آیا، کیا اللہ رب کی ذات میں یہ قرب ہے؟ امام البانی مجلسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی قرب ہے کہ جس کا نام تو قرب رکھا گیا ہے لیکن پھر حقیقت وہ بعد ہے، دوری ہے، کیونکہ اللہ رب تو جسم ہے نہیں۔ جب وہ جسم نہیں ہے تو پھر قرب کیسا ہوگا؟ امام البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہ رب کا قرب تو اس قرب سے مراد کیا ہوگا؟ بلا کیف، جس کی کیفیت معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ سے بہت دور ہے تو معنی یہ نہیں ہے کہ میٹروں کے فاصلے سے یا کوئی میلوں کے فاصلے سے یا کلومیٹروں کے فاصلے سے نہیں، وہ قرب اور بعد جو ہے وہ اللہ رب کی اطاعت اور اللہ رب کی فرمانبرداری اور اللہ کے نافرمانی کو اللہ رب سے دوری اور بعد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب آپ کو توفیق دے کہ اللہ رب کی نیک بندوں کے ساتھ جڑے رہے۔ مجھے ایک اور ساتھی نے بھی کہا کہ یہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ سلوک تصوف میں یہ منزل ہے، ولایت صغریٰ ہے، ولایت کبریٰ ہے، ملأ الاعلیٰ ہے، کمالات نبوت ہے۔ یار میرے کو 20 سال ہو گئے، میں نے کوئی شے دیکھا ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو اب کیا ہوگا تھا؟ کیا میرا سلوک صحیح نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائی، سلوک و تصوف سے مراد مقصد یہ نہیں ہے کہ میں شہود و مشاہدہ کروں، سلوک و تصوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی مقامات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں، سلوک و تصوف سے مراد مقصد کیا ہے؟ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرنا۔ اس کو کہتے ہیں سلوک و تصوف، جس پہ اللہ کے احسان ہو جائے اور اللہ اپنی اس بندے کو یہ شہود و مشاہدہ بھی عطا کرائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن امام البانی جرسانی کا مطلب فرماتے ہیں کہ مجھے جب عروجات ہوتے تھے اللہ رب کے وصل قرب کے تو مجھے مختلف مقامات دکھائے گئے، فلاں کا مقام ہے، یہ فلاں کا مقام ہے، یہ فلاں کا مقام ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن میری مراد اور توجہ اور ملحوظ خاطر میرا کیا تھا؟ صرف اللہ رب العزت کا وصل قرب تھا، میں ان چیزوں کے ساتھ وابستہ نہیں تھا۔ آپ ہمارے فرماتے ہیں یہ جو کشف و مشاہدات اور شہودات ہے ان کی مثال ایسے ہے، وہ ہمارے فرماتے ہیں جوز و ممیز، فرماتے ایک چھوٹے بچے کو اگر آپ اخروٹ اور میوہ اپنی جیب میں ہو اسے دکھا رہے بیٹا میرے پاس آ جاؤ۔ آج کل ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ آپ کی دکان سے کچھ چیزیں لے کے دیں گے، کیا میرے ساتھ؟ اگر آپ اسے کہیں کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو بچہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یا ٹافی لو، اسے کہتے ہیں ہم دکان سے چیز لے کے دیں گے، تو پھر بچہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ یا جب ہم اس کو کہیں لے کے جا رہے ہیں تو اسے بازار دکھاتے ہیں، اسے دکانیں دکھاتے ہیں، وہ بچہ خوش ہوتا ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سالک کو اگر یہ شہود و مشاہدہ کرایا جاتا ہے تو اس وجہ سے کرایا جائے تاکہ وہ خوش رہے اس میں سے کہ یار مجھے بھی تو کوئی شے دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو نہ دکھایا گیا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کا سلوک تھا، نہیں ہے، بلکہ امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے ایسے اولیاء اللہ ہے کہ جن کو اپنی ولایت کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میں ولی ہوں کہ نہیں ہوں، پر وہ اللہ رب کا ولی اور دوست ہوتا ہے۔ تو ہمارا
سلوک و تصرف سے کیا ہوگا؟ صرف یہ ہوگا کہ ہم دین پر عمل میں آتے ہیں۔ وہ کام جو کبھی ہمیں سختی سے ملتا، میں نماز پڑھتا ہوتا تو بڑی مشکل سے کانما یصعد الی السماء، وہ ہے کہ اس کو آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہوتا ہے، صبح کو مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ نماز کے دوران مجھے کئی خیالات آ جاتے، روزہ میں تو رکھ لیتا لیکن اس میں میرا مراد مقصد جو ہے وہ تکبر ریا ہوتا تھا، میں کوئی عمل کرتا ہوتا تو وہ ریا سے خالی نہ ہوتی۔ سلوک و تصرف مجھے یہ رستہ دکھاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کے دوست کے پاس جاتا ہوں اور ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو مجھ میں تبدیلی یہ آئی کہ جب کبھی میں نماز کے لیے بہانے تلاش کرتا ہوتا، اب کیا ہے میں نماز پڑھنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہوں کہ میں کیسے پڑھ لوں اس نماز کو۔ جب تک اس نماز کو نہیں پڑھتا مجھے چین نہیں آتا، مجھے نیند نہیں آتا، اور وہ حیثیت ہوتا کہ کبھی میں اگر صدقہ خیرات دیا کرتا تھا تو 100 دفعہ سوچتا یار پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا بنا ہے، ان کا کیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ کی اس دوست کی نگاہ سے مجھے شریعت پہ عمل کرنا نہایت ہی آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے کہ اللہ رب العزت کی نیک بندوں کے ساتھ وابستہ رہے اور اپنے باطن کو ان کے باطن سے منور فرمائے۔